آنکھ والی شہزادی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے سبززاروں اور بلند و بالا پہاڑوں سے گھرے ہوئے ایک خوبصورت ملک میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ وہ اپنے والدین کی ایک لوتی اولاد تھی جو اسے چاند کا ٹکڑا کہہ کر پکارتے تھے۔ لیلا کی پیدائش سے ہی ایک آنکھ نابینا تھی جس کی وجہ سے بعض لوگ اسے ایک آنکھ والی شہزادی کہتے تھے۔ شہزادی لیلا کی ایک آنکھ گہری بادامی تھی جو چمکتی ہوئی ستارے کی مانند تھی، جبکہ دوسری آنکھ پر ایک سفید پردہ تھا جو باوجود اس کے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور ذہین تھی۔ وہ اپنی نابینا آنکھ کے باعث شدید احساس کمتری کا شکار تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بالوں کے گھنے لٹوں سے اس آنکھ کو ڈھانپ کر رکھتی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ ایک دن محل کے شاہی باغ میں ہونے والی شاہی محفل میں جب تمام علاقوں کے شہزادے اور شہزادیاں جمع تھے، لیلا نے دیکھا کہ کچھ نوجوان شہزادیاں اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے زور سے کہا، دیکھو وہ ایک آنکھ والی شہزادی، کیا اس کے ساتھ رقص کرنا مناسب ہوگا؟ یہ سن کر لیلا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً محل سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر رو پڑی۔ اس نے سوچا، کیا میں واقعی ایک نامکمل انسان ہوں؟ کیا میری ایک آنکھ کی وجہ سے کوئی مجھے پسند نہیں کرے گا؟ اس واقعے کے بعد لیلا نے خود کو محل میں ہی تنہا کر لیا۔ وہ نہ تو باغ میں سیر کے لیے جاتی نہ کسی محفل میں شرکت کرتی۔ اس کے والدین اس کی اس حالت پر بہت پریشان تھے مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک صبح جب سورج کی کرنیں محل کے دیواروں پر پڑ رہی تھی، لیلا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غم سے نکلنے کے لیے کچھ کرے گی۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جنگل کی طرف نکل گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ کئی گھنٹوں کی مسافات کے بعد وہ ایک گہرے جنگل میں پہنچی جہاں قدیم درخت آسمان کو چھو رہے تھے۔ اچانک اس کا گھوڑا ڈر گیا اور اس نے لیلا کو گرا دیا۔ لیلا کا پاؤں مڑ گیا اور وہ چلنے سے قاصر ہو گئی۔ ساتھ ہی گھنے بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لیلا نے اپنے آپ کو بے یار و مددگار پایا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور روتی رہی۔ اتنے میں اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ آنکھیں مل کر اس نے دیکھا تو ایک بزرگ شخص کھڑا تھا جس کی داڑھی برف کی مانند سفید تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بزرگ نے نرم آواز میں پوچھا، بیٹی تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ لیلا نے اپنا سارا ماجرا بزرگ کو سنایا، اپنی نابینا آنکھ کا قصہ، لوگوں کی باتوں کا درد اور اپنی تنہائی کا غم۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹی تم سمجھتی ہو تمہاری ایک آنکھ نابینا ہونے کی وجہ سے تم نامکمل ہو؟ تم یہ جان کر حیران ہوگی کہ حقیقی بینائی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے۔ لیلا نے حیرت سے کہا، دل سے بینائی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، تمہیں ایک سفر پر جانا ہوگا۔ اس سفر میں تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ جب تم ان 3 آزمائشوں پر پوری اترو گی تو تمہیں حقیقی بینائی کا راز معلوم ہو جائے گا۔ لیلا نے ہمت جمع کی اور بزرگ کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ بزرگ نے اسے ایک چھڑی دی اور کہا، یہ چھڑی تمہاری رہنمائی کرے گی۔ جب تم کسی مشکل میں پڑو گی تو یہ تمہیں راستہ دکھائے گی۔ لیلا نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اگلے ہی دن اپنے سفر پر نکل کھڑی ہوئی۔ پہلا پڑاؤ ایک ایسے گاؤں میں تھا جہاں ایک عجیب و غریب بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ اندھے ہو رہے تھے اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں تک درست طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے۔ لیلا نے دیکھا کہ گاؤں والے بہت پریشان تھے، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے، گرتے اور مدد کے لیے پکارتے۔ لیلا کو اپنی نابینا آنکھ کا خیال آیا اور وہ سمجھ گئی کہ اندھے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مدد کرے گی۔ اس نے گاؤں والوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہر اندھے شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے کام تک پہنچانا شروع کیا۔ اس نے گاؤں والوں کو ایک دوسرے کی آوازوں سے راستہ تلاش کرنا سکھایا۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں والے اپنے روزمرہ کی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے لگے۔ ایک رات جب لیلا سو رہی تھی، اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہی بزرگ اس کے سامنے آئے اور بولے، تم نے پہلی آزمائش پوری کر لی، تم نے دوسروں کی مدد کر کے اپنی ہمدردی کی صلاحیت کو جان لیا۔
اگلے دن لیلا نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک نابینا بوڑھے سے ہوئی جو راستہ بھٹک رہا تھا۔ بوڑھا شخص اپنے گھر کا راستہ بھول چکا تھا اور بہت تھک گیا تھا۔ لیلا نے اسے اپنا ہاتھ پکڑایا اور کہا، چچا جان آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو گھر پہنچا دوں گی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا میں تو نابینا ہوں، تم مجھے کیسے گھر پہنچا سکو گی؟ لیلا نے جواب دیا، آپ مجھے بتائیں آپ کا گھر کیسا ہے، میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ بوڑھے نے اپنے گھر کی تفصیل بتائی۔ لیلا اسے گاؤں کی گلیوں میں لے گئی، ہر گھر کو غور سے دیکھتی اور بوڑھے کی بتائی ہوئی تفصیلات سے ملتی جلتی خصوصیات تلاش کرتی۔ آخر کار وہ ایک ایسے گھر کے سامنے پہنچی جو بوڑھے کی بیان کردہ تمام تفصیلات پر پورا اترتا تھا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لیلا کو دعائیں دی اور کہا، تمہاری آنکھیں نہ صرف دیکھتی ہیں بلکہ محسوس بھی کرتی ہیں، تمہیں سچی بینائی حاصل ہے۔ اس رات لیلا نے پھر بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ بزرگ بولے، تم نے دوسری آزمائش بھی پوری کر لی، تم نے صبر اور ہمت سے کام لے کر ایک مشکل کام کو انجام دیا۔ تیسری آزمائش سب سے مشکل تھی۔ لیلا کو ایک ایسی غار میں جانا تھا جہاں گہرا اندھیرا تھا۔ غار کے اندر وہ ایک قیمتی خزانے کی حفاظت کر رہی تھی۔ بزرگ نے اسے بتایا تھا کہ اس خزانے کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جسے حقیقی بینائی حاصل ہو۔ غار کے اندر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا۔ لیلا نے محسوس کیا کہ اس کے نابینا آنکھ اسے رہنمائی کر رہی ہے۔ جس طرح وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی نابینا آنکھ کے باوجود کام کرتی تھی، اسی طرح اس نے اندھیرے میں اپنے دوسرے حواس استعمال کرنے شروع کیے۔ اس نے غار کی آوازوں پر دھیان دینا شروع کیا۔ پانی کے قطرے کی آواز سے اسے پتا چلا کہ وہاں پانی ہے۔ ہوا کے جھونکے سے اسے راستہ مل گیا۔ آخر کار وہ غار کے سب سے اندرونی حصے میں پہنچی جہاں ایک چمکتی ہوئی صندوق رکھی تھی۔ لیلا نے صندوق کو کھولا تو اس کے اندر کوئی سونے چاندی کے زیورات نہیں تھے، بلکہ ایک چمکتی ہوئی کرن تھی جو اس کے نابینا آنکھ پر پڑی۔ اچانک ایک عجیب واقعہ ہوا۔ لیلا کی نابینا آنکھ میں روشنی پڑتے ہی وہ بینا ہو گئی۔ لیلا کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ غار سے باہر آئی تو بزرگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بزرگ مسکرا رہے تھے۔ لیلا نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آنکھ کیسے بینا ہو گئی؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹی تمہاری آنکھ ہمیشہ سے بینا تھی، بس تمہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ تم نے اپنے سفر کے دوران جو کچھ سیکھا اس نے تمہاری اندرونی آنکھ کو کھول دیا۔ تم نے ہمدردی سیکھی، صبر سیکھا اور ہمت سے کام لیا۔ تم نے دوسروں کی مدد کر کے اپنی زندگی کو روشن کیا۔ لیلا نے کہا، مگر میری آنکھ تو واقعی بینا ہو گئی ہے۔ بزرگ بولے، ہاں، کیونکہ اب تم سمجھ گئی ہو کہ حقیقی بینائی کیا ہے۔ تمہاری جسمانی آنکھ کا بینا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تم نے اندرونی بینائی حاصل کر لی ہے۔ لیلا واپس اپنے محل پہنچی۔ اب وہ وہی شہزادی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی، اس کی چال میں اعتماد تھا اور اس کی آواز میں پر اعتماد لہجہ تھا۔ اس نے اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کی۔ وہ بینا لوگوں کی زندگی گزارنے کے نئے طریقے سکھاتی، بیماروں کی دیکھ بھال کرتی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی۔ ایک دن وہی شہزادیاں جو اس کا مذاق اڑاتی تھیں اس کے پاس آئیں اور معافی مانگی۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں معاف کیا، تم نے مجھے وہ سفر کرنے پر مجبور کیا جس نے مجھے حقیقی بینائی سے روشناس کرایا۔ شہزادی لیلا کی شادی ایک نیک دل شہزادے سے ہوئی جو اس کی خوبصورتی اور عقل مندی سے متاثر ہوا۔ وہ مل کر ملک کی خدمت کرتے رہے۔ لیلا نے ہمیشہ لوگوں کو یہی سبق دیا، حقیقی بینائی آنکھوں میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ ہمارے جسمانی خامیاں ہمیں کمزور نہیں کرتی بلکہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ ہمارے دلوں میں وہ طاقت ہے کہ ہم مل کر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس دن سے پورے ملک میں شہزادی لیلا کو دل کی آنکھ والی شہزادی کے نام سے جانا جانے لگا، جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی دانش مندی اور ہمدردی کے لیے بھی مشہور تھی۔